السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ میں ہوں آپ لوگوں کی بہت پیاری سی نئی رائٹر۔ میرا نام ہے الاف نور اور میرا ناول ہے سر المسیر۔ سر المسیر ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مقدر کا راز، یعنی کہ جو ہماری تقدیر میں چھپا ہوا ہے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ یہ ناول بھی اسی بیس پر ہے۔ اس ناول میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، ایک رولر کوسٹر ہے، تھوڑا سسپینسو، تھوڑا تھرلنگ، تھوڑا سا رومانٹک، اوبویسلی بہت مزے کے کپلز ہیں اس میں سارے، اور تھوڑا سا سینسٹیو، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، روڈنس بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، تھرل بھی ہے، اور بہت مزہ ہے۔ کامیڈی بھی ہے اوبویسلی، اور بہت مزے کی کامیڈی ہے، بہت وٹی ایکشن، سب چیزوں سے بھرپور ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو یہ میری پہلی کاوش ہے، اور آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے تاکہ میں ایسے ہی آگے بڑھتی رہوں، اور ایپیسوڈ پسند آئیں تو ضرور ریویو اور کامنٹس دیجیے گا، اور اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ میری اصلاح ہوتی رہے۔ کہیں پر کوئی کمی بیشی آئے تو پیش کی معذرت اس کے لیے۔ ہم چلتے ہیں پھر آج کی قسط نمبر 1 کی طرف۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت رکتا نہیں بلکہ دہرایا جاتا ہے۔ پتھروں میں چھپے زخم، ریت میں دفن فیصلے، اور دل میں دبے نام۔ یہ سب وہ کہانیاں ہوتے ہیں جو سنائی نہیں جاتی، بس جیتی جاتی ہیں، اور جب کہانیاں جینے لگیں تو پھر کوئی کردار ہیرو نہیں رہتا، سب خاکی ہو جاتے ہیں، راکھ جیسے، مگر اندر ہی اندر دہکتے۔ یہ کہانی ان چہروں کی ہے جن کے نقاب سے تقدیر کا رخ بدلتا ہے۔ کچھ محبتیں جو وقت سے ہار گئیں، کچھ دشمنیاں جو رگوں سے جڑی ہوئی تھیں، اور کچھ راز جو اگر افشا ہو گئے تو شاید صرف رشتے نہیں، تاریخ بھی جل اٹھے۔ یہ کراچی کی کہانی ہے، مگر یہاں سڑکیں نہیں، سانسیں بچھتی ہیں۔ ہر گلی کے موڑ پر یا تو گولی ملتی ہے، یا محبت، یا پھر وہ سچ جس کا علم ہونا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ داستان ہے 3 دوستوں کی جو اب 3 دشمن کہلاتے ہیں، جن میں ایک ریاست کا سایہ ہے، دوسرا نظام کا علمبردار، اور تیسرا روایت کا وارث۔ لیکن ان سب کے دل میں ایک ہی راز دفن ہے: سر المسیر۔ یہ کہانی ہے ان عورتوں کی جو صرف دل نہیں ہارتی بلکہ خود کو قربان کر کے صدیوں کے فیصلے بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ان لمحوں کی جب ایک نگاہ وقت تھما دیتی ہے، اور ایک جملہ پوری دنیا کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پردے اٹھیں، محبتوں کے ملبے سے سچ کی کرن نکلے، اور کوئی ایک فیصلہ سب کو بدل دے۔ ہر چہرہ ایک نقاب ہے، اور ہر نقاب کے پیچھے ایک داستان۔ سر المسیر ایک ایسی کہانی جہاں وقت بھی سانس روک کر سنتا ہے۔
کراچی ایک شہر جو جاگتا ہے تو آنکھوں میں خواب رکھتا ہے اور سوتا ہے تو سینے میں زخم۔ صبح ابھی مکمل نہیں جاگی تھی، آسمان پر کالے بادلوں کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی اور فضا میں وہ نمی تھی جو کسی انجانے طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ کراچی کی سڑکیں ابھی دھند اور خاموشی کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھیں، جیسے شہر کی نبض دھڑکنے سے پہلے کسی فیصلے کی منتظر ہو۔ ایک پرانا ریڈیو کسی ٹیکسی کے اندر مدھم چل رہا تھا اور اس پر عابدہ پروین کی آواز بارش کی ہلکی رمجھم میں گھل کر یوں ابھری جیسے روح کی گہرائیوں سے کوئی صدا لپٹ گئی ہو۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یہ نغمہ شب کے بھیگے بدن پر گرتی ہوئی وہ پرانی دعا لگ رہا تھا جو صرف دل ہی دل میں کی جا سکتی ہے۔ بارش نے یکدم شدت اختیار کر لی، پہلے ہلکی رمجھم، پھر گھنگھور برسنے والی بوندیں جو چھتوں سے ٹکرا کر زمین پر اپنی بے قراری لکھ رہی تھیں۔ اندھیرے اور روشنی کے درمیان ایک ہیولا، ایک سایہ، ایک فیصلہ کن لمحہ، سب اکٹھا ہو چکے تھے۔ فون پر صرف ایک جملہ ادا ہوا، شروع کرو، اور اگلے ہی لمحے فضا کو چیرتا ہوا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین تھر تھرا اٹھی، شیشے بکھر گئے اور کراچی کے سینے میں ایک اور راز دفن ہو گیا۔ دھماکے سے چند منٹ پہلے ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کے لیے دوائی لینے نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گا کہہ کر نکلا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ شہر کی سڑک پر رکھا ایک بیگ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ جیسے ہی وہ دواخانے کے سامنے پہنچا، ایک عجیب سی گھٹن نے اسے روک لیا۔ پھر بس ایک روشنی چمکی اور اس کا جسم ہوا میں اچھل گیا، مگر اس کی ماں کے لیے وقت وہیں رک گیا تھا۔ دھماکے کے چند لمحے بعد بادلوں کی گرج جیسے خاموش ہو گئی ہو، لیکن فضاؤں میں ایک سناٹا گونجنے لگا تھا۔ راکھ کی بو، شیشوں کی کرچیاں اور زخمیوں کی آہیں، یہ سب اس ایک پل کے گواہ بن چکے تھے۔ چنگھاڑتے سائرن، بدحواس رپورٹرز اور بے چین کیمرے، ہر زاویہ ایک کہانی سنا رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس اور ریسکیو اہلکار جائے وقوعہ پر پھرتی سے حرکت میں تھے۔ زخمیوں کو اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا، کچلی ہوئی لاشوں پر سفید چادریں ڈالی جا رہی تھیں اور ایمبولینس کی تیز آوازیں فضا کو کاٹ رہی تھیں۔ وہ مقام جو چند لمحے پہلے تک زندگی سے لبریز تھا، اب صرف ایک چیختی ہوئی یاد بن چکا تھا۔ ہر طرف سوال تھے اور ان سوالوں میں چھپا ہوا ایک جواب جو ابھی دنیا سے چھپا تھا۔ مسیحا ٹی وی۔ کراچی کے قلب میں خوفناک دھماکہ، درجنوں زخمی، 4 افراد جاں بحق۔ کراچی بلیٹن۔ یہ صرف حادثہ نہیں، پیغام ہے۔ کراچی کو ہدف کیوں بنایا گیا؟ اردو فائلز۔ امن دشمن عناصر پھر متحرک، اس بار نشانہ کون تھا؟ دھماکے کے چند منٹ بعد ہی کراچی پولیس کے انسداد دہشت گردی یونٹ کی بلٹ پروف گاڑیوں کا قافلہ جائے واردات پر آ کر رکا۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور بارش کے بیچ ایک پرشکوہ وجود باہر نکلا، بلند قامت، چوڑے شانے، گندمی رنگت جس پر بارش کے قطرے بھی سنبھل کر گرتے تھے، سخت مگر متوازن نقوش اور گہری بادامی آنکھیں جن میں بجلی کی سی چمک تھی۔ یہ تھا اے سی پی تیمور سکندر۔ سیاہ وردی اس کے مضبوط جسم پر ایسے جچ رہی تھی جیسے فولادی جسم کو تراشا گیا ہو۔ کندھے پر چمکتا ہوا بیج، کمر پر بندوق اور قدموں میں وہ تمکنت جو صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو میدان میں آزمائے گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں، ذمہ داری کا سایہ تھا۔
تمام علاقے کو فوراً سیل کر دو، ہر ایک شہادت، ہر ایک ثبوت اب قانون کی تحویل میں ہوگا، کوئی شے بغیر رپورٹ کے نہیں ہلے گی۔ اس کی آواز گرجدار تھی، مگر اس میں وہ دھمک تھی جو ماتھے سے پسینہ نہیں، دل سے سچ کھینچ لاتی ہے۔ ایک اہلکار آگے بڑھا، سر، میڈیا پہنچ چکا ہے۔ تیمور نے نظروں میں سرد مہری لیے سڑک کے اس پار موجود کیمروں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، یہ میدان جنگ ہے، تماشا گاہ نہیں، انہیں باہر رکھو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، بارش میں بھیگتے زخمیوں، بے جان لاشوں اور دھوئیں سے اٹے آسمان کو دیکھتا رہا۔ پھر جیسے اس کے اندر کوئی بند دروازہ کھلا ہو، اس نے خود سے کہا، یہ دھماکہ نہیں تھا، یہ پھر کراچی کو خون میں نہلانے کی سازش تھی، اور میں اس سازش کے رچانے والوں کو منہ توڑ جواب دوں گا، قانون کے دائرے میں یا قانون سے بالادست، لیکن اس طاقت سے جو دشمن کے غرور کو چکنا چور کر دے۔ اسی ہنگامے کے دوران اس گیلی سڑک پر گرجدار بادلوں کے بیچ ایک سیاہ لینڈ کروزر پوری رفتار سے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور بارش کی جھڑیوں کے درمیان ایک مرد اترا، بلند قامت، کشادہ شانے، سرخی مائل پٹھانی رنگت، گہری نیلی آنکھیں جن میں خاموش طوفان چھپا تھا، سلکی بھورے بال، کشادہ پیشانی، ہلکی بھوری داڑھی، اور چہرے پر وہ شدت جسے نہ نظر انداز کیا جا سکتا تھا نہ جھٹلایا۔ وہ تھا سردار زاران خان زادہ، سندھ کا وزیر اعلیٰ، سندھ کی سیاست میں ابھرتا نیا ستارہ۔ وہ سلیٹی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، قمیض کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی اور کندھے پر سفید شال بے نیازی سے رکھی ہوئی تھی۔ ہلکے بھورے گھنے بال بارش میں بھیگتے ہوئے ماتھے سے نیچے کو جھک رہے تھے اور آنکھوں میں ایک غیر مرئی آتش فشاں کی حدت جھلک رہی تھی۔ وہ پشتون تھا، لہجے میں برف زاروں کی ٹھنڈک اور آنکھوں میں سوات کے جنگلوں کی چمک لیے قصر خان زادہ اس کا آبائی قلعہ آج بھی پہاڑوں کے دامن میں وہیں سانس لے رہا تھا جہاں بچپن کی پہلی للکار اب بھی پتھروں سے ٹکرا کر گونجتی ہے۔ مگر زاران نے وہ پہاڑ چھوڑ دیے تھے، صرف پتھر نہیں، روایتیں بھی، اور اتر آیا تھا ان میدانوں میں جہاں اصولوں کو نیلام کیا جاتا ہے اور وفاداری صرف کاغذ پر چھپتی ہے۔ کراچی جیسے بے ہنگم شہر میں وہ ایک ایسا نام بن کر ابھرا جسے مٹانے کے لیے نہ صرف سیاسی دشمنوں نے بلکہ انہوں نے سازش گھڑی کی گٹھڑی باندھ لی جنہیں خود کے آئینے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ زاران نے سب کو للکارا، آرگن آؤٹس کو، خاندانی ٹھیکیداروں کو، طاقت کے چاکر بنے بزداروں کو، اور تنہا کھڑا ہو گیا اس جنگ میں جہاں بظاہر سب ساتھ تھے مگر دعائیں بھی چھپی چھپی بددعا بن چکی تھی۔ اس کی شال، اس کی خاموشی، اس کے فیصلے، یہ سب اس درخت کی طرح تھے جو خود تو چھاؤں دیتا ہے مگر اپنے وجود کو ہر بجلی کے سامنے رکھتا ہے۔ زاران خان زادہ وہ شخص جو سوات سے چل کر سندھ کا حاکم بنا اور پھر وہ خود کو کبھی بادشاہ نہیں، ایک سپاہی سمجھا۔ میڈیا کی الگار اور سوالوں کی گونج میں زاران نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی اور کہا، یہ جو آج دھماکہ ہوا ہے یہ کسی عام دشمن کی حرکت نہیں، وہ صرف ایک ناپاک کھیل رچا گیا ہے۔ اس چال کا موہرا کوئی اور ہے اور اصلی کھلاڑی کوئی اور۔ اصلی کھلاڑی وہ ہے جو سامنے نہیں آتا لیکن ہر وار میں کھنجر کی دھار چھپا دیتا ہے۔ وقت قریب ہے جب ہم سچ کو روشنی میں لا کھڑا کریں گے۔ پھر پشتو میں دھیرے سے کہا، میں اپنی زمین کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اے سی پہ تیمور سکندر اور زاران خان زادہ کی نظریں ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، بجلی زوروں سے کڑکی اور ایک ایسا جوار بھاٹا وجود میں آیا جو ایک دوسرے کو خاکستر کر دینے کے لیے کافی تھا۔
شہر کی دوسری جانب کوئی تیسرا شخص بھی تھا جو اندھیر نگری کا بے تاج بادشاہ تھا، جہاں قانون اپنی زبان میں جواب دیتا ہے، وہاں جرم اپنے انداز میں، اور جرم کی دنیا کو وہ نام جس کا عکس سن کر بھی شہر کی فضائیں تھم جاتی ہیں، وہ تھا اسکارپیو کنگ۔ اندھیری بارش میں چمکتی روشنیوں کے بیچ ایک ماڈیفائڈ بائک تیز رفتاری سے گنجان بستیوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ بائک پر بیٹھا شخص، لمبا قد، ہیزل گرے رنگ کی آنکھیں جن میں بغاوت کا تاثر بھی تھا اور سچائی کا عکس بھی، قدرے بڑھی ہوئی داڑھی، بال قدرے بکھرے، اور گردن پر بلیک اسکارپیو کا ٹیٹو، وہی نشان جس نے اسے گینگسٹرز کی دنیا میں اسکارپیو کنگ بنایا۔ لباس سیاہ جینز، وائٹ ٹی شرٹ اور چمڑے کی جیکٹ، اور پاؤں میں سیاہ آرمی بوٹ۔ بائک روکتے ہی وہ ایک پرانے گودام کے اندر داخل ہوا، جہاں ایک خفیہ بیسمنٹ تھی جو ساؤنڈ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ماڈیفائڈ سسٹم سے آراستہ تھی، جس میں اس کے کارندے ہر وقت دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اپنے باس کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ اس کے 2 انمول رتن تھے، ایک لڑکی جس کے ہاتھ ہنر سے بھرے تھے اور ایک لڑکا جس کی انگلیاں کوڈز کے راز جانتی تھی۔ زی اسنائپر، دی بیسٹ شوٹر، لمبے قد کی، سلکی سیاہ بالوں والی، تیکھے نقوش اور قاتل سکون کے ساتھ، جو ایک گولی سے کئی جانوں کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ سائفر دی ہیکر، خاموش ذہین، ہر نظام میں گھسنے والا بندہ۔ اسکارپیو کنگ نے دونوں کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور بولا، اب کھیل وہی کھیلے گا جو شطرنج کا نہیں، دشمن کے ذہن کا کھلاڑی ہوگا۔ یہ وہ مرد تھے جن کے قدموں سے شہر کی دھڑکنیں جڑی تھیں، جن کے فیصلے صرف تاریخ نہیں، تقدیر بدل سکتے تھے۔ اور ابھی ان چہروں کا ظہور باقی تھا جن کی آمد سے دل دھڑکیں گے، سازشیں لرزیں گی اور محبت ایک نئی کروٹ لے گی۔ اور اسی دوران یہاں سے کچھ کوس دور ایک سازش اور پل رہی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی جل رہی تھی، ایک سرخ بلب کی مدھم روشنی جو چھت سے لٹکے پنکھے کے سائے کے ساتھ لرز رہی تھی۔ کمرہ کسی تہہ خانے جیسا تھا، دیواروں پر نمی کی لکیر، فرش پر خاموشی کی تہہ، اور درمیان میں ایک پرانی لکڑی کی میز۔ اس میز پر 3 تصویریں رکھی تھیں۔ تیمور سکندر وردی میں، نگاہ میں قانون کی تیز چمک، زاران خانزادہ شال لپیٹے، پشتون غرور کی علامت، اور زمار سلطان بیگ اسکارپیو ٹیٹو کے ساتھ، جرم اور راز کا حسین امتزاج۔ ایک سائے جیسا وجود کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا مگر آنکھیں روشن اسکرین پر جمی ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک مارکر اٹھایا اور تینوں تصویروں پر ایک ایک کراس لگا دیا۔ لال مارکر سے بے رحم، خاموش، حتمی، پھر آہستگی سے بولا، 3 چہرے، 3 راستے، 3 دشمن۔ لیکن ان سب کے دل میں ایک ہی راز ہے، سر المسیر، اور میں وہ ہوں جو اس راز کو خون میں لکھوں گا تاکہ کوئی دوبارہ اسے نہ چھو سکے۔ اس کی انگلیاں میز پر بجنے لگیں، ٹک ٹک ٹک، جیسے وقت کی گنتی شروع ہو چکی ہو۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، نقاب گرنے والا ہے اور تقدیر چیخے گی۔ کمرے کی روشنی گل ہو گئی، سناٹا رہ گیا، اور ایک داستان جو اب صرف وقت نہیں، لہو مانگتی تھی، اپنے آغاز کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یہ تھی فرسٹ ایپیسوڈ جس میں جو 3 مین کریکٹرز ہیں ان کا انٹروڈکشن دیا گیا کافی ڈیٹیل میں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ
بنے رہیں، جڑے رہیں اور پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں سر المسیر کی داستان۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔